بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد اللہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ساجد مجید کا سلام پہنچے۔ دوستوں آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس تھرڈ لیکچر میں ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسا اہم ٹاپک آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی یادداشت کے حوالے سے اتنا بہتری لے کر کے آئے گا آپ کی زندگی میں۔ آپ کہیں گے ہمیں پہلے اس فارمولے کے بارے میں کسی نے کیوں نہیں بتایا۔ دیکھیں، یادداشت انسان کی کمزور تب ہوتی ہے جب وہ 60 سال کی عمر کراس کر جاتا ہے تو اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس کو ہم الزائمر بیماری کہتے ہیں، لیکن اس کے چانسز نوجوانی کی عمر میں، بچپن کی عمر میں بہت ہی کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ سر پیش آ جاتا ہے، اس کو کوئی ایسا مینٹلی جھٹکا لگ جاتا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ ویسے جو الزائمر کی بیماری ہے وہ 60 سال کے بعد ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ابھی یادداشت کمزور ہے بقول آپ کی، تو یہ یادداشت کی کمزوری کا اس کو نام نہ دیں۔ اگر آپ بٹوا بول جاتے ہیں، کچھ بھی بول جاتے ہیں، موبائل بول جاتے ہیں، باتیں بول جاتے ہیں، یہ سارا کا سارا آپ کی توجہ کا نہ ہونا ہے۔ جب آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا چیزوں کو یاد کرنا، سمجھنا، اور جو ہے آپ نے کیا چیز کہاں رکھی تھی یہ بھی آپ کو جو ہے وہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج کا ٹاپک پھر امپورٹنٹ ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ کو ایسی ٹیکنیک بتانے جا رہا ہوں کہ اس ٹیکنیک پر عمل کر کے آپ کو بھی کہیں گے کہ واقعی اس ٹیکنیک نے مجھے بہت بڑا فائدہ دیا ہے، اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ یاد بھی کریں گے اور دعائیں بھی دیں گے۔ دوستوں ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا جو مائنڈ ہے یہ ورڈز میں نہیں سوچتا، یہ امیجز میں سوچتا ہے۔ ہمارا مائنڈ کبھی ورڈز میں نہیں سوچے گا، یہ امیجز میں سوچتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوے کی تصویر آپ کے مائنڈ میں آ جائے گی، میں کہتا ہوں ایلیفینٹ کی تصویر آپ کے مائنڈ میں آ جائے گی، میں کہتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان فوراً عمران خان کی تصویر آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں یو آر ڈیڈ، آپ کے والد صاحب ان کی جو پکچر ہے وہ آپ کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ورڈز میں سوچتا نہیں، وہ ہمیشہ امیجز میں، پکچرز میں سوچتا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دیکھیں، جو ٹیکنیک بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو پریکٹس کریں گے تب آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ نے پریکٹس نہ کیا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کی بھی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر آپ نے پریکٹس کیا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اس کی بھی انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر آپ نے پریکٹس نہ کیا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اسی گارنٹی بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کریں یا پھر نہ کریں۔ دوستو اس ٹیکنیک پر عمل کرنے کے بعد میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ آپ اتنے مینٹلی ریلیکس ہو جائیں گے اور مینٹلی پاورفل ہو جائیں گے، آپ کا مینٹل جو پوٹینشیل ہے وہ بڑھ جائے گا، اور آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی سائیکسٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس ٹیکنیک کے بعد آپ کو آپ کا کانٹیکٹ نمبر، آپ کو آپ کے موبائل ماڈل، آپ کو آپ کے موبائل میں سیو کانٹیکٹ نمبر، آپ کو آپ کی بچپن کی بھولی ہوئی باتیں، آپ کو کل کی جو پرسوں کی جتنے بھی دن آپ کے ماضی کے گزرے اس کی جو باتیں وہ ساری یاد آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ ایون کہ لوگوں کو ان کا خواب بھول جاتا ہے، جب وہ رات کو سوتے ہیں خواب دیکھتے صبح اٹھتے ہیں بھول جاتے ہیں، آپ کو وہ آپ کے خواب بھی اسی طرح جو ہے یاد رہیں گے جس طرح آپ کو دن بھر کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ یاد رہتی ہیں۔ یعنی کہ دن میں کوئی بھی واقعہ آپ کے ساتھ سر پیش ہو جائے تو فوراً آپ کو یاد رہ جاتا ہے، خواب بھی آپ کو اس طرح یاد آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں ابھی اپنے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ 30 ایسی ٹیکنیکس ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنی یادداشت کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن آج میں ٹیکنیک نمبر 1 پہ بات کروں گا۔ اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں 30 ڈیز ریویژن فارمولہ۔ کیا کہتے ہیں؟ 30 ڈیز ریویژن فارمولہ۔ کیا کہتے ہیں؟ 30 ڈیز ریویژن فارمولہ۔ یہ فارمولہ میں بتا رہا ہے کہ آپ نے 30 ڈیز پریکٹس کرنی۔ کیا کہتے ہیں؟ 30 ڈیز ریویژن فارمولہ۔ اس ریویژن فارمولہ میں اس کے 5 سے 6 سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 30 ڈیز ریویژن فارمولہ میں 5 سے 6 سٹیپس ہیں، آپ نے صرف ان کو فالو کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ سونے لگتے ہیں رات کو، ریلیکس ماحول میں آپ نے سونا ہے جہاں کسی کا شور نہ ہو۔ اگر کہیں پہ شور آتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، تو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی آپ کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2 پہ کیا کرنا ہے؟ جب آپ سو گئے تو آپ نے 1 گلاس پانی پی لینا ہے یا آدھا گلاس پانی پی لینا ہے، اپنی استطاعت اس کے مطابق، پیاس کے مطابق آپ نے پانی جو ہے وہ پی لینا ہے۔ نمبر 2 اسٹیپ۔ نمبر 3 اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمارا مائنڈ امیجز میں سوچتا ہے اور ہمارے مائنڈ میں روزانہ 60,000 خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب نمبر 3 اسٹیپ پہ آپ نے ریورس کاؤنٹنگ کرنی ہے، 200 سے لے کر کے 0 تک ریورس کاؤنٹنگ آپ نے کرنی ہے۔ گننی نہیں ہے، زبان سے نہیں بولنا، صرف سوچنا ہے۔ 200، 199، 198، 197، 196، 195، 194، 193، 192، 191، 190، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ 1990 تک، یہ اس طرح آپ نے ریورس کاؤنٹنگ اپنی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں تک؟
یہ 200 سے لے کر کے آپ نے 0 تک ریورس کاؤنٹنگ کرنی. اس سے فائدہ کیا ہو جائے گا, آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ مینٹلی ریلیکس ہو چکے ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک چیز کی احتیاط کرنی, جیسے ہی لوگ ریورس کاؤنٹنگ کرتے ہیں ان کو فوراً نیند آ جاتی ہے. آپ نے سونا نہیں ہے, اتنا ریلیکسیشن ہو جاتی ہے کہ انسان کو نیند آ جاتی ہے, لیکن آپ نے سونا نہیں ہے, آپ نے نیکسٹ اسٹیپ اس کی طرف چلے جانا ہے. 4 اسٹیپ ہمارا کیا ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر کے رات سونے تک دن بھر میں جو ایکٹیویٹیز کی ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ صبح اٹھے, آپ نے نماز پڑھی, آپ نے غسل کیا, آپ نے ناشتہ کیا, آپ اسکول گئے, اسکول میں یہ سبجیکٹس پڑھے, اسکول سے واپس آ کے کھانا کھایا, نماز پڑھی, آپ نے اسپورٹس کیا, ٹی وی دیکھا, آپ سو گئے. دن کی ساری ایکٹیویٹیز کو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد کرنا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ سے مراد یہ ہے کہ جو کام پہلے کیا تھا اس کو پہلے یاد کریں, جو کام بعد میں کیا تھا اس کو بعد میں یاد کریں. ٹھیک ہے جی. شروع میں آپ کو صرف مین باتیں یاد آئیں گی کہ آپ نے نماز پڑھی تھی, آپ نے تلاوت کی تھی, آپ نے کھانا کھایا تھا, بس یہ چھوٹی باتیں, کافی ساری چیزیں آپ کو بھول بھی جائیں گی. لیکن اس پریکٹس سے جب آپ اس کو 30 دن تک کر لیں گے تو آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی یاد آنا شروع ہو جائے گی کہ جب آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تو قاری صاحب جب دوسری رکعت پڑھ رہے تھے انہوں نے کون سی صورت پڑھی تھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. آپ جب ناشتہ کر رہے تھے, آپ نے جب چائے کے ساتھ نوالا لیا تو اس ٹائم آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا آپ کو وہ بھی یاد آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جب آپ اسکول جا رہے تھے تو راستے میں کون سے خیالات آپ کے مائنڈ میں گردش کر رہے تھے آپ کو وہ بھی یاد آنا شروع ہو جائے گا. بشرط یہ کہ آپ نے اس کو 30 ڈیز جو ہے پریکٹس کرنے, اس میں ناغہ نہیں کرنا. اچھا جی, صبح سے لے کر کے رات سونے تک کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں آپ نے وہ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہی آپ کا کام ہے. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اس خیالات میں ریورس نہیں جانا. سپوز آپ نے صبح کی ایکٹیویٹی یاد کی کہ آپ نے نماز پڑھی, ناشتہ کیا, اسکول گئے, واپس آئے, آپ یعنی کہ 4 بجے تک کی ایکٹیویٹیز تک پہنچ گئے کہ 4 بجے میں نے اسپورٹس کیا, اسپورٹس میں نے کھیلا. پھر آپ کو اچانک یاد آتا ہے, ہاں یار جب میں صبح اسکول جا رہا تھا تو میرے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا. اچھا یار جب میں دوپہر کا کھانا کر رہا تھا تو اس ٹائم یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا. یعنی کہ اب آپ کو اگر ریورس باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں, پہلے والی باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں تو آپ ان کو نہیں سوچنا, ان کو مائنڈ سے اسکپ کر رہے ہیں. اگر آپ دن بھر کی ایکٹیویٹی یاد کرتے شام تک کی ایکٹیویٹیز تک پہنچ گئے, اچانک آپ کو صبح کی ایکٹیویٹیز دوبارہ یاد آ جائے تو آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا, ورنہ آپ کی ساری کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا, اگر کوئی بات بھول گیا تو اس کو چھوڑ دیں, وہ اگلے دن کی پریکٹس سے دوبارہ آپ کو یاد آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. صبح سے لے کر کے شام رات سونے تک کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں دن بھر کی وہ ساری آپ نے اپنے مائنڈ میں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے. ٹھیک ہے جی. موبائل کا استعمال نہیں کرنا, کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے. یہ 30 ڈیز فارمولہ ہے, اسی پہ عمل کر لیں, آپ اپنی یادداشت میں اتنی بہتری پائیں گے, یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا, 30 ڈیز کے بعد پھر کیا کرنا ہے, یہ سوال آپ کے مائنڈ میں شاید ہو. 30 ڈیز کے بعد آپ اس فارمولہ کو ویکلی بیس پہ کریں گے, پھر آپ ہفتے میں ایک بار کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ ہفتے میں ایک بار کریں گے. جیسے جیسے آپ کی پریکٹس بڑھتی جائے پھر آپ 15 دن میں اس کو ایک بار کر لیں. یعنی کہ آپ اس کو 2 to 3 منتھ آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. پہلے 30 ڈیز میں ناغہ نہیں کرنا ہے, ریگولر رہنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ویکلی بیسس پہ, پھر 15 دن میں ایک مرتبہ, پھر مہینے میں ایک مرتبہ کرنا ہے. یعنی کہ 3 مہینے تک آپ اس کو کریں. یقین جانیے ابھی آپ نے یہ فارمولہ پہ عمل 15 دن کیا ہوگا, آپ کہیں گے سر جی مجھے تو میرے دوستوں کے کانٹیکٹ نمبر بھی اب یاد آ گئے, سر جی مجھے تو بچپن کی باتیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ وہ فارمولاز ہیں جس پہ میں نے خود امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا کے جو NLP کورسز کروانے والے ٹرینر ہیں وہ اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو اس فارمولہ سے گزارتے ہیں تاکہ جب وہ ٹریننگ دے رہے ہوں مائنڈ کی, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی, تو ان کو ایک ایک بات جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے. اور اس کے علاوہ اس فارمولے پہ عمل کرنے سے یہ بھی فائدہ ہوگا, جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا, جو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم پیپر کے ٹائم ساری باتیں بھول جاتے, تو وہ اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ اس فارمولے پہ عمل کریں. ان کو ان کا سبق بھی یاد ہوگا, لیسن بھی یاد ہوگا, پریزنٹیشن بھی یاد ہوگی, کوئز بھی یاد ہوگا, ایگزام بھی یاد ہوں گے, اور اس کے بعد وہ پیپر میں کبھی بھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے دوستوں, کل انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.